بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ طاقتور شخصیت دے بڑے ترلے پائے حکومت کے ایک اہم عہدیدار نے، پر اس کی طرف سے انکار ہی ہے، مطلب ابھی تک کوئی قرار نہیں، انکار ہی ہے اور انکار ہی رہے گا، یہ میرے ذرائع کا کہنا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا منہ لٹکے نے پائیں برے طریقے کے ساتھ، سمجھ نہیں آ رہی کہ جانا کیڑے پاسے ہے تو کی کرنا ہونا سی مستقبل چ۔ فی الحال جو صورتحال ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، مگر اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ یہ اپنے جو پرائم منسٹر ہے نا عمران خان صاحب، انہوں نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے۔ بابر اعظم نے شاندار کارکردگی دکھائی ہے، یہ بالکل سچی بات ہے اور اس کو انہوں نے ظاہر مبارکباد دی ہے اور یہ دینا بنتا بھی تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو انہوں نے کہا ہے کہ جی میں ایک اور میچ فکسنگ کے خلاف برسر پیکار ہوں جہاں میرے کھلاڑیوں کو بہلانے پھسلانے کے لیے بے دریغ پیسہ بہایا جا رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے، دیکھیں عمران خان صاحب کی اس ٹویٹ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ ہار چکے ہیں۔ انہوں نے میچ شروع ہونے سے پہلے ہی اپنی ہار کا اعلان کر دیا ہے، کیونکہ آپ کسی کا نام لیں خان صاحب، آپ بتائیں کہ جناب فلاں ایم این اے، فلاں حلقہ، فلاں جگہ کے لوگ یہ جو ہیں انہوں نے پیسے دیے ہیں، یہ پیسے لے رہے ہیں، زرداری صاحب دے رہے ہیں، نواز شریف صاحب دے رہے ہیں، کیڑا آیا آپ کے گول پائے نا پوری ایجنسیاں نے، مطلب آئی بی ہے، ایف آئی اے ہے اور سول ایجنسی، اتنے سارے ادارے ہیں آپ کے ہاتھ میں، تو سر انہوں نے کہو آپ کو ثبوت دے، ثبوتوں کے ساتھ بات کریں۔ اس طرح تو آپ کے جو 155 ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کے اندر، وہ سارے کے سارے مشکوک ہو گئے نا، سارے دے سارے جڑے اس شک کی چلے گئے کہ جناب یہ ساڑھے تے شک گیا، خاص صاحب نو ساڑھے تے شک گیا۔ اب جو 12-14 لوگ نہیں مل رہے ان کو اور جو غائب ہوئے ہوئے ہیں، وہ 12-14 لوگ جو ہیں وہ پرویز لائی صاحب نے کہا کسی سیف ہاؤس میں ہے، کسی جگہ پر قید ہے، کسی جگہ پر ان کو رکھا گیا۔ وہ 12-14 لوگ وہ ہیں اس لیے رکھا گیا، جو میری اطلاعات ہے اپوزیشن کی جانب سے جو مجھے اطلاعات مل رہی ہیں، کہ خطرہ یہ ہے کہ حکومت ان کو گرفتار کروا دے گی، حکومت ان کے خلاف کوئی نہ کوئی ایسی کارروائی کرے گی کہ وہ گرفتار کر لیے جائیں گے، یا حکومت انہیں کہیں غائب کر لے گی، کیونکہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ رہنا اب ہمارے فائدے میں نہیں ہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ یہ 12-14 نہیں گئے، وہ خان صاحب تاڑے نال بیٹھے آمنے سامنے ادھر ادھر بیٹھے جڑے نا، انہوں نے نس جانا ہے۔ میں مذاق کے علاوہ کہوں کہ انہوں نے دوڑا لگا دینی ہے، کیونکہ یہ کسی نظریے کسی سوچ کے تحت تو آپ کے ساتھ آئے نہیں ہوئے۔ پہلی بات یہ ہے آپ کی سوچ نظریہ جو بھی ہے، احتساب ہے، آپ کی سوچ نظریہ مطلب جو بھی آپ مطلب سودا بیچ رہے ہو اس سے میرا اختلاف ہے یا دوسرے لوگوں کا بھی اختلاف ہوگا، لیکن کوئی ایک سوچ ہے نا، تو اس سوچ سے کے تحت لوگ آپ کے پاس نہیں آئے تھے۔ ایک تیارہ چلیا سی بھائی، ایک واٹس ایپ فون چلتا سی، ایک تیارہ چل رہا سی سر، اس کے نتیجے میں یہ سارے لوگ کٹھے کر کے آپ کے ارد گرد لا کے بٹھائے گئے تھے۔ آپ یقین کریں کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں پیپلز پارٹی میں ہوا کرتے تھے، فواد چودھری صاحب پیپلز پارٹی میں ہوا کرتے تھے، یہ جو ہیں اپنا خیر شہباز گل کا تو مجھے پتہ ہی نہیں وہ کہاں سے آ گئے ہیں، ان کا تو خیر پی ٹی آئی کو بھی نہیں پتہ شاید وہ کہاں سے آ گئے ہیں۔ پھر آپ دیکھ لیں غلام سرور خان صاحب 3 دفعہ وہ پہلے بھی امیدوار بنے ہیں یا ایم این اے رہے ہیں، تو وہ مختلف جماعتوں سے رہے، کبھی کاف لیگ سے رہے ہیں، کبھی پیپلز پارٹی سے رہے ہیں، کبھی وہ کسی اور جماعت سے رہے ہیں، تو وہ مختلف جماعتوں سے رہے ہیں۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیں اعجاز شاہ صاحب کتوں آئے پائیں، چیک کریں، آپ پوری کی پوری کابینہ اٹھا کے دے رہے، خسرو بختیار صاحب کہاں سے آئے؟ میں آپ سے عرض کروں کہ عثمان بزدار صاحب یہ تحصیل ناظم بڑی مشکل جتایا سی، یہ پرویز لائی صاحب نے کل دنیا ٹی وی کو اوپر کہا کہ میں ان پر تحصیل ناظم بڑی مشکل جتایا سی۔ ویسے یہ پرویز لائی صاحب نے جو بات کی اس کا مطلب یہ ہے کہ ادو تحصیل ناظم ہی انہوں نے کوئی کیتی سی، مطلب ہے کہ دھاندلی سندری کوئی کیتی ہوئے گی، مطلب تو یہ نکلتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سر آپ کے کون ہیں؟ کوئی نہیں۔ جو آپ کے ہیں عمر چیمہ صاحب وہ پوائنٹ کھڈے لین لگے، وہ سائیڈ میں بیٹھے ہیں۔ جو آپ کے تھے وہ سر کوئی لندن چلا گیا، جو آپ کا تھا علیم خان وہ آپ سے منہ وٹ کے پھر رہا ہے۔ آپ کا اپنا تو کچھ بھی نہیں سر، ہوں آئے جتنے ارد گرد لوگ ہیں یہ سارے دوجے پاسوں آئے، انہوں نے اپنے اپنے پاسے ٹر جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تسا ہوں ٹر جانا دن رہ گئے تھوڑے، یہ والا سین ہے۔ لہٰذا آپ کو چاہیے، یہ میرا یہ مشورہ ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کو، کچھ بھی ہے میرا ان کے ساتھ ان کی کارکردگی پہ شدید اعتراضات ہیں، آپ سب لوگ جانتے ہیں، لیکن میں عرض کروں کہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ملک کے وزیر اعظم تو ہیں نا، اور ایک بہرحال پرسنالٹی ہے، ان کو لوگوں نے ووٹ دیے تھے، ان کے نام پہ ووٹ پڑے تھے، لوگ ان کے ارد گرد مطلب اج میرا عمران خان جلسے نچنے نو جی کرتا ہے، مطلب ڈی چوک ایڈی وڈی ڈسکو پارٹی چلی،
126 दिन کا धरना, ठीक है, तो वो लोग तो उनके साथ थे, अब उनके साथ जो हैं वो उनके नहीं हैं। ये बात खान साहब को समझ नहीं आती। राजा रियाज साहब चले कहाँ से आए थे? पीपल्स पार्टी से आए थे। इम्तियाज़ सफदर वड़ाइज कहाँ थे आए? पीपल्स पार्टी से आए थे। नदीम अफजल चंद कहाँ से आए थे? पीपल्स पार्टी से आए थे। बाकी भी इधर उधर ऐसे ही नाक इकट्ठे करके इसी तरह काफ लीग बनाई गई थी, वो 2002 में इसी तरह पीटी बनाई गई थी। जिस तरह एक मुशर्रफ साहब का इक़्तिदार गया तो काफ लीग इधर उधर हो गई, और जिस तरह ये इन्हों का जाना पा जाता तो भी इधर उधर हो जाने, सारे ने अपने अपने घर टुर जाना, फस सिर्फ खान साहब ने जाना। ये मेरा ख्याल है, हो सकता है आपको मेरी इस ख्याल से इत्तेफाक ना हो, लेकिन मायूसी के डेरे हैं सर हुकूमती सर्कल्स के अंदर। और उसकी ताज़ा तरीन मिसाल मैं आपको देने लगा हूँ। शेख रशीद साहब बड़े पुरजोश आदमी हैं, कोई बात लो टोन में नहीं करते, हर बात को बड़ा दबंग अंदाज से करने के आदी हैं। आज उनकी चेहरा किस तरह से लटका हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, और किस तरीके से वो बात कर रहे हैं, वो ज़रा 1 मिनट आप देख लें। इमरान खान इंशाल्लाह कामयाब होगा। उस वक्त तक हमारे इत्तेहादी जो अभी सोच और विचार में हैं और मशावरत कर रहे हैं, वो भी मुझे यकीन है कि इमरान खान साहब के साथ आ रहे हैं। मैं सियासत वक्त पे करता हूँ, मैं वक्त से पहले सियासत करना, टाइम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन कमिंग 20 डेज। सो आने वाला वक्त जो है उसमें जो सही वक्त पे सही फैसला करेगा, हम सही फैसले करेंगे। और मैंने आपको कहा कि 25 से जो अगले 15 दिन हैं मैं खूबसूरत खेलूँगा, 25 से 15 दिन 2 हफ्ते तक इंशाअल्लाह। आपने देख लिया कि शेख रशीद साहब का चेहरा देखिए अल्फाज जो है ना वो तो बड़े अच्छे चुने जा सकते हैं, असल बात ये होती है कि अंदरों गल निकल रही कि नहीं निकल रही। वो कह रहे हैं इमरान खान इंशाल्लाह जीत जाएंगे, चेहरा दस रहा है कि उन्हें यकीन है नहीं जीतेगा। क्यों नहीं जीतेगा ये आगे जाके बताऊंगा। अच्छा, फिर वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि 25 के बाद मैं बात करूँ, 25 दिगर भैन की हो जाना। मैक्सिमम यही है ना कि वो जो OIC हो रही है वो 25 को ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद जनाब आप बड़ी बार बार निकल के कुछ छाला मार लोगे, की कर लोगे सर? बार बार तुसी कोई मतलब इस्लामाबाद के दरख्त जेडे नवे ला दोगे 25 तो बाद की करोगे? जिनके सर पे सर सारा कुछ हो रहा था वो उधरों ठंडी हवा कोई नहीं आ रही। ये बात शेख साहब को बड़े अच्छे तरीके से मालूम है, मुझे बहुत कम मालूम है, शेख साहब को या इवन इमरान खान को भी उतनी ज़्यादा मालूम नहीं हो सकती जितनी शेख रशीद साहब को मालूम है। बहरहाल शेख रशीद साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा जी MNAs का हक़ है कि जनाब वो वोट डालें, अपनी मर्ज़ी से डालें और इसको इंश्योर किया जाएगा। और जनाब जो है ना वो सिंध हाउस में 12 बंदे कहा जा रहा है, तो बर देखते हैं कि किस तरह से होगा। कभी नहीं मैंने देखा कि जो है ना बिकने वाले जो हैं और बकने वाले जो हैं वो जनाब कभी कामयाब हुए हों, ये पैसा भी उनके काम नहीं आता। इस तरह की बातें कर रहे थे, मायूसी उनके चेहरे पर फुल थी, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल डिगी सी, ऐसे लगता था कि जैसे अभी ये हॉस्पिटल से आए हैं या अल्लाह माफ़ करे इसके बाद इनको किसी चेकअप के लिए जाना पड़ेगा। इतनी इनकी हालत मुझे कम से कम आज के दिन इस तरह से लग रही थी। अल्लाह ताला सबको सेहत ज़िंदगी दे, मगर मेरा मतलब है कि हौसला करो सर, अभी तो पार्टी शुरू हुई है पाए ना, पैरा तो खलोवो की हो गया शेख साहब, मतलब की हो गया एडी कि गल है। 3.5 साल हूटे लिते ने वजारतां दे, 15 वजारतां तुसीं वेख लईआं, अभी तो सर बात शुरू हुई है। आगे आगे देखे क्या क्या होता है और कैसे कैसे होता है। वो परवेज़ इलाही साहब जो हैं, कल उनके बारे में जो उन्होंने एक बयान जारी किया था उसके बाद सारे पासे लुडियाँ पैनी शुरू हो गई सन कि लो जी इमरान खान के लिए व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिव हो गया है। वो नहीं हुआ सर, और मैंने तभी वीलॉग कर दिया था कि मैंने सारी कहानी पता कर ली थी कि वो क्या मामला है। फिर रात के वक्त उन्होंने 3 चैनल्स को इंटरव्यू दिए हैं सर। मेरा ख्याल है उधर दिया है अपना इंटरव्यू उन्होंने नदीम मलिक साहब को दिया है, फिर उन्होंने इंटरव्यू दिया अपना मुजीबुर रहमान शामी साहब को, और आप उसको सुन लें, उन दोनों इंटरव्यूज़ को सुन लें, आपको समझ आ जाएगी। वो बड़ी वाज़ेह बात कह रहे हैं कि ये 6 महीने से काम शुरू हुआ है, आज मार्च जा रहा है, अक्तूबर का महीना सर 6वां महीना बनता है जो पिछे गिनो तो, ठीक है। तो सर वो उत्थों ही काम शुरू हुआ। और मैंने तभी कहा था कि अब इमरान खान सुकून की नींद से नहीं ले सकेंगे इस हुकूमत के अंदर जब तक वो वज़ीर आज़म रहेंगे। बल्कि मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि मुझे डर ही है कि जब वो वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे तब भी वो सुकून नहीं रह सकेंगे, ठीक है। चीज़ें पाकिस्तान के अंदर बहुत मुख्तलिफ़ तरीके से चलती हैं। अब बात यह है कि परवेज़ इलाही साहब अपनी बातों पर कायम हैं। कहा जा रहा है कि 25 के बाद पता नहीं क्या होगा, देखेंगे 25 के बाद क्या होता है। अपोजिशन जो है वो तो कहती है कि 25 के बाद
کیا جناب یکم تو بعد بھی ساڑھے نال کھلوتا ہے ساڈا اگلا وزیر اعلیٰ جی. فریز لائی صاحب نے کھل کے بتا دی کہ جناب میں پنجاب دا وزیر اعلیٰ دا امیدوار ہوں, مجھے شہباز شریف صاحب نے کہا ہے اور زرداری صاحب اس کے گرنٹر ہیں, تو وہ سر آگے وہ وزیر اعلیٰ ہوں گے پنجاب کے. تو یہ سارا معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے, حکومت بالکل ڈگی ٹھٹی پئی ہے. انصار عباسی صاحب نے سٹوری یہ دی ہے کہ جناب ایک اہم عہدیدار, حکومت کا ایک اہم عہدیدار ایک انتہائی طاقتور شخصیت کے پاس گئے اور طاقتور شخصیت سے جا کے کہا کہ سر وچ پو ذرا تہاڈی مہربانی سالس دا رول پلے کرو, کو حالات سنبھالو, اس عدم اعتماد کو یا تو ناکام بنوائیں جس طرح پہلے ہوتے تھا, بندے بندے کٹھے کر کے دیو, ساڈے بندے گواچے لب دیو, ٹھیک ہے, اور یا پھر یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان سالس اور زامن کا رول پلے کریں, ان سے کہیں کہ آپ عدم اعتماد کی تحریک واپس لے لیں اور ہم ارلی الیکشن کے لیے, اور یہ جو ای وی ایم کی ہم نے بڑا رولا پایا سی کہ جناب ای وی ایم جو ہے نا اس پر الیکشن ہوگا, وہ انتخابی اصلاحات سمیت سارا کچھ ہم ماننے کو تیار ہیں, ہم آفر کرتے ہیں, تو آپ سر مہربانی کریں اور آگے بڑھ کر اس معاملے کو حل کروائیں. یہ باقاعدہ طور پر انصار عباسی صاحب ظاہر ہے بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں, ان کی خبر ہے, بہت کم ہوا ہے کہ ان کی خبر کو باؤنس ہوئی ہو, وہ بھائی گلی تھان تے پیر رکھ دے نہیں ہیں جب تک وہ دونوں پاسوں کنفرم نہ ہوئے, وہ اس وقت تک نہیں خبر دیتے. بہرحال وہ انہوں نے خبر دی ہے. اب اس کے بعد طاقتور شخصیت کی طرف سے ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا. انہی کی خبر کے مطابق یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جناب خبر یہ کہتے ہیں اس بات کا کوئی اشارہ نہیں کہ جس طاقتور شخصیت سے حکومتی عہدیدار نے رابطہ کیا تھا وہ کوئی کردار ادا کرنے پر غور کرے گی یا نہیں. حکومتی عہدیدار کو یقین نہیں کہ ان کی کوشش کا کیا نتیجہ نکلے گا. اچھا, جب ایسی صورتحال ہونا کہ بھائی نے گل تے میں کرتی پر پتہ نہیں ہوں کردا کی, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بندے نو اندروں آواز آ رہی ہوندی کہ بہو جی گل نہیں بنی. کیونکہ جب آپ کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو اس کے چہرے کے تاثرات, اس کی آنکھوں کی چمک دمک, اس کے جو ہاتھوں کا ہلنا, اس کا آپ کے ساتھ ملنا, اس کا آپ کو دروازے تک چھوڑنے آنا, اس کا آپ کے ساتھ بیٹھ کے چائے پینا, آپ کو چائے آفر کرنا, آپ کو سگریٹ آفر کرنا, مطلب مردوں تو کر دیں لوگ پوچھ لیندے نا سگار سگور, شیخ صاحب جانتے سگار بھی ملتا انہوں نے. بہرحال تو یہ مطلب ہے کہ وہ کیا جاتا ہے. اگر ان میں سے کسی چیز کو آپ نوٹ کریں اور آپ کو لگے کہ جیسے پہلے ملتے تھے وہ والی گل نہیں کی, ٹھیک ہے, اس طرح کی وائبز آپ کو نہ ملیں, تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ پائے نے گل انکار علی ہے وے. تو لہٰذا انسان جو ہے نا صرف زبان کا انکار نہیں, وہ یہ جو وائبز ہوتی ہیں نا وہ دیکھ کر وہ سمجھ جاتا ہے کہ پائے نے گل نہیں بنی. انہوں نے انصار عباسی صاحب کو یہی بتایا اہم عہدیدار نے کہ بھائی نے میں نہیں پتا وہ کی کریں گے, لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ادھر انکار ہی ہے. جس طرح کی یہ خبر ہے, جس طرح کی یہ معاملات ہیں, وہاں سے انکار ہی ہے. میرے اپنے ذرائع کے مطابق بھی بڑوں کی بیٹھک ہوئی تھی اور بڑوں کی بیٹھک میں ایک بھی بندہ عمران خان کے حق میں نہیں بولا. سر کیوں بولے گا کوئی؟ سوال یہ ہے کہ آپ نے اس کے مطلب کیا کہنا چاہیے کہ ان کے ساتھ ہاتھ کیا باقاعدہ طور پہ, اور ایک بار نہیں کیا, بار بار کیا, اور ریسنٹلی بھی کیا کہ جنرل باجوہ نے کہا کہ یار آپ نہ انہیں مولانا کو ڈیزل کہیں, تو تسی جا کے جلسے جی کہتا کہ جنرل باجوہ کو مجھے منع کر رہے تھے تو آپ نے ڈیزل کے نعرے لگوا دیے. اب بھی آپ اس شرارت سے باز نہیں آ رہے. جیسے ہی آپ مولانا کے ذکر کرتے ہیں نال ہی تھاڑے جڑے نکے سپیکر نے وہ ڈیزل دی آوازاں لانی شروع کر دیں, اور سپیکر پہ چلتا تو ساری پبلک شروع ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کس کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ آپ تو پھر اس شخصیت کا مذاق اڑا رہے ہیں نا, انہوں انکار کر رہے ہو جن نے سفارش کی تھی. مولانا صاحب کو تو کوئی انکار نہیں, نہ مولانا صاحب تانوں کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو کہہ رہے ہیں آپ ان کے ساتھ اس طرح کہہ رہے ہیں. تو سر جب آپ کچھ کام کرتے ہیں اس طرح کے تو سر اس کے رزلٹ بھی آئیں گے نا, ایسا تو نہیں ہو سکتا. بہرحال منہ لٹکے یہ پائے, اور صرف گفتگو حلق دے زور پہ ہو رہی ہے, ایتھو یا ایتھو نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے, نہ ٹڈو ہو رہی ہے نہ دلو ہو رہی ہے. سب کو پتہ چل گیا کہ یہ صرف ہونی پھوکے فیر چلا سکنے اسی, جنہیں چلانا چلائیے چلا لئیے, مطلب ہے کہ ہواج تلوارہ لہرا لئیے, جو مرضی کر لئیے, اور چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہیں. ان کو پتہ چل گیا ہوا ہے حکومت والوں کے حالات کافی خراب ہیں, لیکن چونکہ وہ حکومت ہیں لہٰذا وہ آخری دم تک کوشش کریں گے کہ یہ اسی نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں, بالکل پھر پورا دا پورا سسٹم ہی لپٹ جائے. اسی لیے شیخ رشید صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہوش کے ناخن لیں ورنہ 10 سال کے لیے لائن میں لگ جائیں گے, 10 سال تک آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. یہ 10 سال کا میں بتا چکا ہوں, اس سے مراد ان کی یہی ہے کہ وہ غیر عینی اقدام ہو جائے گا. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ اس ملک کے عوام نے نہ پہلے کبھی کسی غیر عینی اقدام کی حمایت کی ہے, ٹھیک ہے, نہ ہی اب وہ کرے گی, چاہے وہ غیر عینی اقدام قومی حکومت علی کہانی چ ہوئے جو شہباز شریف صاحب نے کہا ہے, ٹھیک ہے. شہباز شریف صاحب بھی قومی حکومت
آئین کے اندر کسی قومی حکومت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. جو جیتے گا زیادہ ووٹ لے کر آئے گا, اسمبلی میں زیادہ نشستیں ہوں گی, جس کے پاس اسمبلی کا ایوان کا اعتماد حاصل ہوگا وہ پرائم منسٹر ہوگا, اور اس کا ٹنیور لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو قومی حکومت والی جڑی ایٹم ہے نا شہباز شریف صاحب نے کڈی, یہ بھی پتہ نہیں کیوں کاٹتی, ایویں خام خواہ بولتی, نویں پاسے ایک ٹرک دی بتی مگر لونگل لاتا. اور شہباز شریف صاحب کے اوپر پہلے ہی بڑے اعتراضات ہیں نون لیگ کے اندر بھی اور باہر بھی حلقوں کو, تو اب وہ ایک دفعہ پھر اس طرح کی بات کر کے متنازع ہو گیا. بہرحال مجھے یقین اس بات کا ہے کہ ایک دو دنوں تک کرنا میرا خیال ہے وڈے بھائن کولوں یار راتی مطلب جسے آن ایئر گیا ادو فون آ گیا اوے دھیان کر ووٹ نو عزت دینی, یا پھر یہ ہے کہ اج کل کسی طرح جانب سے اس کی باقاعدہ وضاحت یا تردید آ جائے گی, کیونکہ غیر آئینی اقدام جو ہے اس کو سپورٹ کرے گا اگر کوئی بھی پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون ہو. جس نہج تے کام ٹر گیا نا باؤ جی, اتنے جڑا بھی غیر آئینی اقدام نو سپورٹ کرے گا نا وہ باؤ جی رگڑیا جائے گا عوام کی نظر میں بھی, اور دوجے پاسے تو رگڑا لگڑے ہی لگنا. پھر میرا تو یہی خیال, ہو سکتا ہے آپ کا خیال میرے خیال سے مختلف ہو, لیکن جو بھی ہے وہ لکھ دیجیے گا مگر ڈیسینسی کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں.